الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. خدای لم یزل قدست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے. جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا کر لیتا ہے بالوں پر روح الامین پیدا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. ابراہیمی نظر پیدا کر مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. یقین محکم عمل اہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ حکیم نصیر احمد چشتی اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، استاذ العلماء فاضل محتشم مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب زید شرفہ، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا غلام یاسین اویسی صاحب زید شرفہ، و دیگر علماء ذی شان، حاضرین و سامعین مکرم، بزم اویسیہ کتوال اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوال اور مضافات کے جتنے بھی کارکنان ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن مجید کی بابرکت نشست انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن مجید سے مزید محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جس کا منہ ہو جاتا ہے سمجھو اس کا رستہ درست ہو جاتا ہے. جنت کی طرف رخ جس کا بھی ہوتا ہے پہلے اس کا قرآن مجید کی طرف رخ ہوتا ہے. اس کتاب رحمت سے جڑنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا. دل میں ادب رکھے، ایمان و یقین کی رکاب پر پاؤں رکھے، اس شخص کو ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی ہے جس کا ہاتھ قرآن پہ ہوتا ہے اور سینہ صاحب قرآن کی محبت سے منور ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے
حضور کے ان غلاموں کا قصیدہ بیان کیا ہے جو 3 سن ہجری میں حضور کے قدموں پر قربان ہوئے، جن لوگوں نے حضور پر جانیں باری اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے اور حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک پہرا دیا، ان لوگوں کا قصیدہ ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ ان آیات کے ترجمے اور تفسیر پر غور کرنے سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ جو نبی رحمت علیہ السلام کی عزت و حرمت پر پہرا دیتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے۔ جو لوگ دین متین کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی جانیں اللہ قبول کر لیتا ہے پھر ان کو اخروی طور پر اس طرح نوازتا ہے کہ ان کا ذکر بڑی عظمت و شان کے ساتھ اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس حصے کی تلاوت اور ترجمہ، چونکہ یہ درس قرآن ہے اور فاضل محتشم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ اویسی صاحب زیدہ شرفو ہر مہینے آ کر اور حکیم صاحب یہ اپنا فیضان تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کی محبت کے لیے یہ عظیم دسترخوان سنتا ہے۔ اس کے بعد مجھے بھی آپ کی زیارت کا شرف اور موقع مل جاتا ہے۔ یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اللہ اس تسلسل کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آمین۔ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ نوجوانوں کے چہروں کی چمک، جذبہ، شوق و رفتگی، حضور کی عزت پر پہرا، دین سے محبت، اللہ یہ کون سا دور گزر رہا ہے، انسان اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، بالخصوص جوانوں کی ہمتیں جواب دے رہی ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کو بہت زیادہ روکنے والے ہوتے ہیں، نفس و شیطان کے پہرے ہر وقت نوجوان کے قلب و نظر پر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس انتشار افتراق کے دور کے اندر اور بے بسی کے دور کے اندر اگر اس طرح چمک ہو، شوق ہو، ذوق ہو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اصل بھی ٹھیک ہے، ان کی نسل بھی ٹھیک ہے، اور دودھ کا اثر موجود ہے جس دودھ میں درود کا اثر ہے۔ اللہ ان جوانوں کی جذبہ شوق اور محبت میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے قرآن شریف کی طرف ہم غور کرتے ہیں اور قرآن مجید سے لذت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کا سینہ بچ جاتا ہے اور دل شوق کا پیالہ بن جاتا ہے اس کو قطرہ محبت ضرور نصیب ہو جاتا ہے۔ من طلب وجد، طلب ایسی شے ہے کہ یہ محبوب کے دروازے تک لے ہی جاتی ہے۔ طلب سچی ہو، چاہے پیاسا ہو، اسے پانی مل جاتا ہے، اور جو سچا عاشق ہو اسے محبوب مل جاتا ہے۔ مخلص کو ہر قدم پر کامیابی ضرور ملتی ہے، ہاں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات جب آتی ہیں
تو وہ اپنا حال بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دعا اللہ نے نہیں رکھی، ہر مرض کی دوا اللہ نے پہلے بنائی ہے، مرض بعد میں بنائی۔ جو بھی مشکل بندے کو آتی ہے، مشکل ملتی ہے، اس کا حال بھی بیچ میں ہی موجود ہوتا ہے، صرف آزمایا جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ کتنی دیر ایفائے عہد کرتا ہے، کتنی دیر وفا کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، اور استقامت سے بندہ چل پڑے تو اللہ دریاؤں میں بھی رستے بنا دیتا ہے۔ اللہ نفس و شیطان کے چنگل سے ہمیں محفوظ کرنا۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ ترتیب کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی شہدائے احد کی عظمت کا قصیدہ ہے، اور پھر اہل سنت کا کیا خوبصورت عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں جہاں بھی قرآن مجید کو کھولیں گے وہاں پر یا حضور کی اہل بیت کا قصیدہ ہوگا، یا صحابہ کا قصیدہ ہوگا، یا حضور کی نسبتوں کا قصیدہ ہوگا، یا سرکار کا قصیدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کا قصیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور سنی کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ۔ ترتیب دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہاں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، جنہوں نے محبوب کے قدموں پر جانیں قربان کی ہیں، اور جنہوں نے سچے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان ماری ہے، زبان سے تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور وہ کس حال میں؟ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو ان پہ فضل کیا ہے، جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ بڑے راضی ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو جشن منا رہے ہیں جو آگے گئے۔ اصل میں یہ تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ تھا کہ جب شہدائے احد کی روحوں کو جنتی پرندوں کی صورتیں عطا فرمائی گئیں اور وہ اڑتے جنت میں سیر کرتے، پانی پیتے اور اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑاتے، تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی، یار کتنا مزہ ہے، لیکن جو پیچھے رہ چکے ہیں انہیں کوئی بتائے کہ جو دین پر پہرا دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں تو وہ بڑے مزے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی راحتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن انہیں بتائے کون جو پیچھے رہ گئے؟ ہم کتنے مزے میں، ہم کتنی ہمیں لذت نصیب ہے، کتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ان کو کون بتائے کہ ہمارا حال کیا ہے؟ رب نے فرمایا تم عظمت والے ہو، فکر نہ کرو، کوئی کیوں بتائے، میں خود بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کون بتائے، میں خود بتاؤں گا کہ جو میرے راستے میں مارے جاتے ہیں، جو دین پر پہرا دیتے ہیں، میرے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں، کتنا نوازا جاتا ہے، کتنا انہیں دیا جاتا ہے، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ہم خود بیان کریں۔ پھر یہ آیتیں نازل کہ گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہے، وہ زندہ میں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ تو جشن منا رہے ہیں۔
وہ تو خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ بڑے ہی راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے انہیں عطا ہوا ہے، وہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور وہ کس پر خوش ہیں، کس حوالہ سے خوش ہیں؟ فرمایا یستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون، فرمایا وہ خوش ہیں. پہلے تو بیان ہوا نا کہ اللہ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم کے وزن پر وہ جشن مناتے ہیں، وہ خوش ہیں. اب کیا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا. کس لیے خوش ہیں، کس حوالے سے خوش ہیں؟ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خوف اللہ بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اس لیے خوش ہیں، اس پر خوش ہیں کہ جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں انہیں خوشی ہے کہ ان کا بھی یہی رستہ ہے اور وہ بھی یہیں چل کے آ رہے ہیں، اس لیے خوش ہیں، اس انداز میں خوشی کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بیٹا باپ فوت ہوتا ہے، اسے جنت دی جاتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی نمازی ہے، میرا بیٹا بھی اچھا ہے، میرا بیٹا بھی اسی راستے پہ. اس کی روح خوش ہوگی کہ جب وقت آئے گا تو اسی طرح نوازا جائے گا، وقت آئے گا تو اسی طرح اللہ کا فضل اس پر بھی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. فرمایا وہ خوش ہیں، یعنی پیچھے جو رہ چکے ہیں ان کے رستے پر، ان کے عقیدے پر، ان کی سوچ پر وہ خوش ہیں. پتہ چلا کہ نظریہ ایک جیسا ہو تو جانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جن کے چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی عقیدے رکھتے ہیں اور جانے والے بھی عقیدے رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس پر محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ شہداء دنیا سے چلے جا چکے تھے لیکن پیچھے آنے والوں پر وہ راضی ہیں. مفسرین یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جانے والوں کو خوش رکھنا ہو تو پھر ان کا رستہ اپنانا ہوگا، پھر ان کے رستے پہ چلنا ہوگا. جو صحابہ کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات کرتا ہے، امام حسین کی بات کرتا ہے، جتنے بزرگوں کی بات کرتا ہے، تو صرف نعرے سے کام نہیں چلے گا، اپنا کردار کو بھی ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، تب ان کی روحیں خوش ہوں. صرف 2-4 دیگیں پکانے سے ان کی روحیں خوش نہیں ہوں گی، بلکہ جس رستے پر وہ چل کر گئے، اگر وہ عقیدہ ہو، وہ سوچ ہو، وہ کردار ہو، وہی ذوق اور شوق ہو، تو پھر ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں. دوسری مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہے، اور چاہے جس کے والدین فوت ہو جائیں یا بڑے فوت ہو جائیں، اور وہ چاہے کہ میرے والدین مجھ پہ راضی ہوں. ظاہر ہے کہ جس کا باپ فوت ہوتا ہے، جس کی ماں فوت ہوتی ہے یا جس کے بزرگ فوت ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے یار کسی طرح میرا والد مجھ پہ راضی ہو، میری والدہ راضی ہو. تو اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اگر اولاد چاہے کہ ماں باپ خوش ہوں تو انہیں خوش کرنے کے لیے وہ مسجد کا رخ اختیار کرے، وہ نماز پڑھے، وہ قرآن پڑھے، وہ ذکر کرے، وہ اچھا رستہ اپنائے. تو جب اچھا رستہ اپنائے گا تو وہ سیدھا نور ان کی قبروں میں جائے گا. سبحان اللہ. وہ اچھے رستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جانے والے ان پہ خوش ہوتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے جب اچھا رستہ اپناتے ہیں تو جانے والوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں.
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا کہ نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ جو دنیا میں رہتے ہیں اگر ان کے متعلق کہا جائے تو بھی ہے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے متعلق کہا جائے تو بھی ہے، کہ جو جا چکے ہیں انہیں بھی کوئی غم نہیں کہ یار کاش ہم ایسا کرتے، کاش ہم ایسا کرتے، کاش ہم ایسا کرتے. کوئی غم نہیں. پتہ ہے حضور کی نوکری دے کر آئے، دین پر پہرا دے کر آئے، کوئی غم نہیں، خوش ہیں. اللہ اکبر. اور جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں.